اللہ اکبر۔ میں تقی ماضوی صاحب، یہ جو فراست ہے اور یہ جو اس کو کیا کہیں گے، اس بینائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کئی سارے ایسے واقعات آئے ہیں کہ جس میں ان کے اخلاق کا، ان کے کردار کا مظاہرہ میں نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ شامی آتا ہے مدینہ کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے جو اس کے ذہن میں باتیں بٹھائی ہوتی ہیں، مدینہ میں پہنچتا ہے تو مولا متقیان کے در اقدس پر آنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اولاد علی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی راستے میں امام حسن کو دیکھتا ہے تو جو اس کے ذہن میں ہوتی ہیں باتیں، چونکہ پروپیگنڈا جیسے منفی ہوا ہوتا ہے، وہ اس کی زبان پر جاری ہونے لگتا ہے اور گستاخی کرنے لگتا ہے، ان کی شان میں بھی، ان کے بابا جان کی شان میں بھی۔ بہت سکون اطمینان سے سنتے ہیں، ورنہ عام طور پہ انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کے جواب میں دوسرا جواب ضرور دیا جاتا ہے، وہ سنتے رہتے ہیں خوبصورتی سے اور تحمل سے، اور جب وہ اپنا سب کچھ کہہ پاتا ہے اور جب سامنے سے کوئی جواب نہیں ملتا تو بالآخر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بڑے تحمل سے بیان فرماتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ تو مدینے میں نیا آیا ہے، تو اجنبی محسوس ہوتا ہے، تو کافی دور سے آیا ہے، اگر مدینے میں کوئی تیرا جاننے والا نہیں ہے تو میرا مکان بہت وسیع ہے، آجا تو میرے گھر میں رک جا اور میں تیری مہمان نوازی کروں گا۔ اگر تیرے پاس کھانا غذا خوراک ختم ہو گئی ہے تو میں تجھے دوں گا، اگر تیرے پاس لباس ختم ہو گیا ہے تو میں تجھے پہناؤں گا، اگر تجھے یہاں پر رہنے کے لیے کوئی اور مکان نہیں ملتا تو میرا مکان تیرے لیے حاضر ہے۔ جب وہ یہ جواب سنتا ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے جملہ جاری ہوتا ہے، اشہد انک حجت اللہ فی ارضہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس زمین پر اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے کہ خدا زیادہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں پر رکھا جائے۔ اور پھر آخری جو جملہ بڑا خوبصورت ہے، کہتا ہے کہ آپ سے ملاقات سے پہلے میری نظر میں آپ اور آپ کے بابا جان سے سب سے زیادہ مجھے نفرت تھی، اور آپ سے ملاقات کے بعد میری نظر میں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو آپ سے اور آپ کے بابا جان سے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کا کردار اس قدر خوبصورت ہے، اور پھر آپ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پہلے ہی سے ڈگری مل چکی ہے، جبکہ آپ بچپنے کی حالت میں ہیں، اس وقت ہی آپ کو کہا جا چکا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن اس کے باوجود سیرت اتنی خوبصورت ہے کہ آپ نے 25 پاپ پیادہ حج انجام دیے تھے، جبکہ آپ کے پاس سواری موجود تھی، پیدل جایا کرتے تھے مدینہ سے مکہ 25 مرتبہ۔ جبکہ آپ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس جب سواری موجود ہے تو کیوں سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے؟ تو فرماتے کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے سامنے مجھے شرم آتی ہے کہ کسی سواری پر سوار ہو کر جاؤں، میں اس کے احترام میں پاپ پیادہ جاتا ہوں حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ وضو فرما رہے ہوتے تھے تو آپ کا بدن لرزنے لگتا تھا، کانپنے لگتے تھے خوف خدا سے، اور جب مسجد کے دروازے پہنچے تو وہ فرماتے تھے الہی ضیفک من بابک، پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا ہے، اب اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کے روزوں کی جو کیفیت ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ آپ 3 دن روزے بھی رکھتے ہیں اور اپنا کھانا یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں۔ اور پھر جو پورا دسترخوان امام حسن مجتبیٰ ہے، معروف ہے کہ آپ کے دروازے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا، آپ کے دسترخوان سے ضرور وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جایا کرتا تھا۔ ایک یہودی داخل ہوا، وہ بڑی خوبصورت روایت ہے۔